أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا ٹاپک اس کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو آج کا جو ٹاپک ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں جو سمجھنے والی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 34 پارٹ نمبر 1 تختی نمبر 3 یا تختی نمبر 3 مفردات میں سے حرکات کی ایک قسم ہم پڑھیں گے زبر۔ اس کو ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی آج ہم صرف 3 لائنیں سیکھیں گے۔ تو اس کو سیکھنے سے پہلے ہم کچھ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی بنیادی معلومات سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کی بنیادی معلومات کی طرف۔ پیارے بچوں، تختی نمبر 3 جو زبر کی ایکسرسائز ہے مفردات کی، اس کو سیکھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں بہت زیادہ معاونت ملے گی، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ حرکات کی سب سے پہلے ہمیں اقسام کو سمجھنا پڑے گا۔ تو حرکات کی بیٹا 3 اقسام ہوتی ہیں۔ حرکات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ تو ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ آ گئی تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے ہے فتح، اصل نام اس کا ہے فتح یعنی زبر۔ یہ جو حرکت ہے حرف کے اوپر آئے گی تو یہ زبر ہوگی، اور یہی حرکت حرف کے نیچے آ جائے گی تو اسی کو زیر کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو بیٹا آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ فتح یعنی زبر، یہ اس کی پہلی قسم ہے، فتح یعنی زبر۔ نمبر 2 ہے کسرہ یعنی زیر۔ نمبر 2 کون سی ہے؟ کسرہ یعنی زیر جو حرف کے نیچے ہے، اور دمہ یعنی اور نمبر 3 ہے دمہ یعنی پیش۔ دمہ یعنی اس کو دمہ کہیں گے کیونکہ عربی ہے تو عربی کا یہ اصل نام دمہ ہے، ٹھیک ہے۔ دمہ یعنی پیش، پیش اس کا ترجمہ ہے، یہ پیش کی حرکت ہے۔ تو دوبارہ ہم پھر اس کو دہراتے ہیں۔ نمبر 1 قسم ہے فتح یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، اور دمہ یعنی پیش۔ تو یہ اس کی 3 حرکات ہیں، یہ حرکات کی 3 اقسام ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ اور یہاں پر ہم زبر اور زیر کا فرق سمجھ لیں۔ اگر حرف کے اوپر حرکت آئے گی تو کیا ہوگی؟ زبر۔ حرف کے اوپر حرکت آئے گی تو کیا ہوگی؟ زبر، اس کو پھر زبر کہیں گے۔ اور اگر یہی حرکت حرف کے نیچے آ جائے گی تو اس کو زیر کہیں گے، کیونکہ زیر کا مطلب ہی نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا اس کی آواز۔ اب جب ہم ان کو ادا کریں گے تو ان کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آوازیں کون سی ہوتی ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان حرکات کی آوازیں کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے زبر۔ تو زبر کی آواز موٹی یعنی کہ منہ کھول کر ہم اس کو ادا کریں گے تو اس کی آواز ہوگی موٹی۔ کسرہ یعنی زیر، اس کی آواز گرا کر پڑھیں گے یعنی اس کی آواز ہوگی باریک۔ اور دمہ یعنی پیش، پیش کی آواز گول ہوگی یعنی کہ ہونٹوں کو ہم گول کر کے ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو پھر دیکھ لیں زبر کی آواز کیا ہوگی؟ موٹی۔ زبر کی آواز کیا ہوگی؟ موٹی۔ زیر کی آواز کیا ہوگی؟ باریک۔ اور پیش کی آواز کیا ہوگی؟ گول۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اس کی لمبائی۔ جب ہم پڑھیں گے تو کیا کھینچ کر پڑھیں گے یا اس کو جلدی ادا کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں ان کی لمبائی کو دیکھنا ہوگا۔ تینوں حرکات کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہے۔ تینوں حرکات کی لمبائی کیا ہے؟ تینوں حرکات کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تینوں حرکات کی لمبائی کیا ہے؟ آدھے الف کے برابر۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرکات کو آدھے الف کے برابر جلد ادا کرتے ہیں۔ حرکات کو آدھے الف کے برابر جلد ادا کرتے ہیں۔ یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا جو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں وہ ہے متحرک، جو کہ بار بار آگے جا کے نام یوز ہوگا۔ متحرک، تو متحرک کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو جان لیں، حروف مفردات جو الف با تا سا ہیں، الف سے لے کر یا تک جو تمام حروف ہیں ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر یا پیش کی حرکت ہو
تو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی حرکت ہوگی تو ہم اسے متحرک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے میں ان کا فرق بھی آگے بتاتا ہوں۔ حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر یا پیش کی حرکت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ پھر رپیٹ کرتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر یا پیش کی حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تو یہ دیکھیں با کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، تو با کے اوپر پیش کی حرکت ہے، تو ان کو ہم متحرک کہیں گے، یعنی کہ حرکت والا، یعنی کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی حرکت ہے۔ آج کا جو ٹاپک کے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ ہے مفتو۔ آج ہم صرف مفتو پر بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم کل اگلے ٹاپک، جب ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے تو پھر ہم اگلے ٹاپک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو جس حروف مفردات پر صرف زبر کی حرکت ہو، مفتو کسے کہتے ہیں؟ جس حروف مفردات پر صرف زبر کی حرکت ہو تو اسے مفتو کہتے ہیں۔ یا اس کو آسان کر لے کہ جس حرف پر صرف زبر کی حرکت ہو اسے مفتو کہتے ہیں، جیسے با زبر با۔ تو یہ دیکھیں، با کے اوپر صرف زبر کی حرکت ہے تو یہ مفتو کہلائے گا۔ تو امید کرتے ہیں بیٹا آج کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ نے سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے اندر ہم جب زیر کو شروع کریں گے تو اس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں، آج کا جو لیسن ہے اس کے 3 لائنیں آج ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، تختی نمبر جو 3 ہے وہ ہے زبر کے حوالے سے۔ تو حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ تو اس کی آواز موٹی ہوگی اور اس کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہوگی، اور جس حرف پر صرف زبر ہوگی تو اسے مفتو کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہاں پر آج کا جو سبق ہے اس کو ریڈنگ سے پہلے کچھ باتیں بنیادی طور پر سیکھنا بہت ضروری ہیں۔ اس کو پڑھنا چونکہ ہم آدھے الف کے برابر اس کی لمبائی ہے تو ہم نیچے حروف کی لمبائی پھر نہیں رکھیں گے، کیونکہ اگر ہم حروف کے نیچے لمبائی کو ہم اس کے ساتھ ہم لے کے جائیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی چونکہ لمبائی اب یہاں پر آدھے الف کے برابر ہوگی تو اس کو جلدی ادا کریں گے، تو ہم اسی کے ریلیٹڈ جو ہے نا ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کو حروف مفردات کی جو لمبائی ہیں، یعنی کہ الف کی لمبائی والے حروف ہیں یا 4 الف کی لمبائی والے حروف ہیں، ہم اس کو لے کے نہیں جائیں گے، کیونکہ پھر آپ بیٹا اب چھوٹے بچے ہیں تو کنفیوز رہیں گے۔ یہ جو زبر کی حرکت ہے اس کے مطابق ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو، آپ مشکلات میں نہ پھنسیں۔ تو چلتے ہیں، اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا۔ حالانکہ جیم کی لمبائی 4 الف کے برابر ہے تو ایسا بھی پڑھا جا سکتا ہے جیم زبر جا، تو یہ ذرا تھوڑا سا بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو لہٰذا ہم آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم جو حرکت کی جو لمبائی ہے تو ہم اس کے مطابق ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، داد زبر دا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع۔ عین کو حلق سے نکالنا ہے، اگر ہم عین کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو یہ حمزہ کی آواز پیدا کرے گی، تو جو کہ لہن جلی کی غلطی ہوگی، جو کہ ایسا پڑھنا گناہ ہے۔ عین زبر ع، غین زبر غا۔ اب ہم دوبارہ اس کو دہراتے ہیں۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں تک تھا۔ آپ اس کو بار بار بیٹا ریوائز کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ یاد رہے گا۔
جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں آپ جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں، وگرنہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ویری گڈ یا کچھ نہ کچھ آپ اچھے الفاظ ضرور لکھیے گا، تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن نمبر 35 پارٹ نمبر 2 لائن نمبر 4 اور 5 کی ہم ریڈنگ کریں گے، اور آج کا جو سبق ہے اس کی ہم دہرائی بھی کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔